أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسٹ گروپ آف کالجز کھاریاں کے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید. پروفیسر محمد رضوان دعا پڑھتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر، اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھ لیں. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے لیکچر کے اندر جو ہیں وہ آیات پڑھی تھیں، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 جو ہے اس کا ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے. تو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمْ، اور جو تم کو دے دیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَخُذُوهُ، اسے پکڑ لو، اسے لے لو. تم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں وہ تم لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس چیز سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. یہ تھا اس کا ترجمہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا تشریح کی جا رہی ہے. اس آیت کا مفہوم عام ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرنے کو فرمائیں ہمیں فوراً کر دینا چاہیے، اور جس سے روکیں اس سے رک جانا چاہیے. یعنی ہر عمل اور ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل ہونی چاہیے. گویا اس آیت میں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ برحق ہے، اور اللہ کی ہدایت سے احکام بیان فرماتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں. اس آیت میں ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان تمام کاموں کو جو انہوں نے ہمیں حکم بجا فرما دیا ہے، ان تمام کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. یعنی وہ اس صورت میں ہمارے لیے حلال ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ والے کام کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یقینی طور پر آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات ملے گی کہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں کرنے سے منع فرمایا ہے. تو ہماری عطایت یہ ہے، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، تھوڑا ناپسند تھا، یا بالکل ہی ناپسند نہیں تھا، ان تمام کاموں سے ہم نے باز آنا ہے، ان تمام کاموں سے ہم نے رک جانا ہے. مثال کے طور پر ہم اس کی چھوٹی سی مثال کر لیتے ہیں چوری. مثال کے طور پر ہم اس چھوٹی سی مثال کر لیتے ہیں جھوٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. البتہ دوسروں کی مدد کرنا، نیک کام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اور اس طرح کے بہت سارے اچھے اچھے کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے وہ ان سے رک جانا ہے. اب دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان زندگی کے آداب کے اندر ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، ہم نے سونا ہے، ہم نے جاگنا ہے، ہم نے چلنا ہے، ہم نے بزنس کرنا ہے، ہم نے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہر عمل اور ہر ارشاد کے اندر جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کچھ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں اور کچھ کو نہیں، ایسا نہیں ہے.
بلکہ ہم نے اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ برحق ہے، یعنی یہ قرآن نے مہر لگا دی ہے کہ یقینی طور پر یہ چیز برحق ہے۔ اللہ کے احکامات ہم جو ہدایات ہیں وہ ہمیں بیان کیے گئے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد ہمیں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات سمجھائی۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ آیت نمبر 7 تھی، جس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام جو ہیں وہ کس انداز میں جو کرنے ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جن سے ہم نے منع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، تو اب ہم اپنی آیت نمبر 8 جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ہمیں جو بات بتائی جانے لگی ہے یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور اس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے، تنہا یہ روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور بری باتوں سے۔ اس میں انا کا مطلب جو ہے وہ بے شک، الصلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، انی سے، عن الفحشاء برائی سے، بے حیائی سے، والمنکر اور بری بری باتوں سے۔ تو یہ تو تھا ترجمہ، اب اس میں تشریح دیکھتے ہیں۔ آیت بھلا کے اس ٹکڑے نے واضح کیا ہے کہ نماز میں ایسی خوبی ضرور ہے کہ جس کے سبب نمازی بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب جسمانی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز ہو تو دوا ضرور اثر دکھاتی ہے، یعنی جب انسان کے جسم کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوا تجویز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، جیسے اگر ہمارے اللہ نہ کرے پیٹ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، ناک میں درد ہو جائے، تو ہمیں اسی طرح کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم اسی طرح کی دوا جو ہے وہ لیتے ہیں، جس سے ہمارا پیٹ یا جس سے ہمارا کان، ہماری آنکھیں، جو کچھ بھی درد ہو رہا ہے ہمیں اس کے مطابق دوا ملے گی تو یقینی طور پر ہمیں اس سے آ، آرام آ جائے گا۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ نماز جو ہے یہ یقینی طور پر یہ نماز پڑھنا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اسے ہم نمازی کہتے ہیں، اور نمازی جو بھی ہوگا اس کو ایک تو اس کے اندر سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، دوسرے نمبر سے اس کے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی انہوں نے یہ مثال دی ہے ساتھ میں۔ اب آگے دیکھیے کہ بشرطے کہ بیمار کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی تاثیر کے خلاف ہو، یعنی ہم پیٹ درد کی دوائی تو کھا رہے ہوں، ہم کان درد کی دوائی تو کھا رہے ہوں، ہم جسم کے کسی بھی حصے کی دوائی تو کھا رہے ہوں، لیکن اس نے اثر اس وقت کرنا ہے جب ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے ہمارے جسم میں تکلیف بڑھ جائے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمیں کھانسی لگی ہوئی ہے اور ہم کھانسی کا سیرپ بازار سے لے آتے ہیں، ڈاکٹر سے لے آتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر ساتھ میں سجیسٹ بھی کرتا ہے، ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ جی یہ دوائی تب اثر کرے گی جب آپ گھی والی چیزیں، ٹھنڈا پانی اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہماری نماز ہے یہ یقینی طور پر تب افیکٹڈ ہوتی ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد ہماری بے حیائی اور ہمارے جسم سے برائی اسی صورت میں رکے گی جب ہم نماز کے علاوہ بھی دوسرے اچھے کام کریں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور بے ایمانی کرتے رہیں، چوریاں کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، لوگوں کے ساتھ فریب کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوائی اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب اس کی تاثیر کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ نماز اسی وقت میں قبول ہونی ہے جب آپ دوسری چیزوں سے بھی باز آنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ خود کو باز رکھیں۔ اس اعتبار سے واقعی نماز بھی قوی التاثیر ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں جن کی موجودگی میں آدمی کے لیے جو واقعی نماز خلوص سے پڑھتا ہو ممکن نہیں کہ بے حیائی اور برائی کی طرف جھکے۔
یعنی جو شخص نماز کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو برائیوں سے بچائے گی۔ اب یقینی طور پر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے جسم میں، میرے پاس، میری روح میں تمام دنیا کی برائیاں موجود ہیں، تو مجھے نصیحت کیجئے کسی ایک برائی کو چھوڑنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ساری برائیاں کر سکتے ہو لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی برائی کے لیے جو ہے وہ کہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ شراب بھی پیتا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برے کام کرتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ چلو میں نے جھوٹ ہی صرف چھوڑنا ہے، تو وہ جب شراب پینے لگا تو اسے ایک دم سے خیال آیا کہ جب اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ جھوٹ تم نے شراب پی ہے، تو میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا، تو میں ان کو سچ بتا دوں گا تو مجھے شرمندگی ہو جائے گی۔ سو اس نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے اور کوئی برائی کرنے کا ارادہ کیا، اسے پھر خیال آیا، پھر کوئی اور برائی کری، پھر اسے خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا ہوں گا، سب کے سامنے جھوٹا ہوں گا تو بڑی برائی ہو جائے گی، لوگ مجھے برا کہیں گے۔ تو اس نے آہستہ آہستہ تمام برائیوں سے توبہ کر لی۔ یعنی ایک جھوٹ کو بعض روایات میں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک نماز ہے، تو یقینی طور پر ہم جھوٹ بھی تبھی چھوڑ سکتے ہیں جب ہم نماز اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہماری دعاؤں کو تبھی قبول کرتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کی آج کی دو احادیث تھیں جن کے اندر یہ دو آیات تھیں جن کو آیت نمبر 7 میں آپ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں جو وہ دیں، جو حکم وہ دیں وہ لینے کا حکم ہے، اور جن سے منع کریں انہیں چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو قرآن کی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اس میں نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز جو شخص پڑھ لیتا ہے اس کے اندر سے بے حیائی اور بری باتیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اس میں اس نے ہمیں جو ہے وہ بیماری، جسمانی بیماری کی تشخیص کے ساتھ ساتھ دوائی کی ایڈوائز کی کہ ہم اسی کی دوائی لیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایسی چیز کا استعمال نہ کریں جس سے دوائی کھانے سے بھی ہمیں فائدہ نہ ہو۔ سو اس اعتبار سے جو ہے وہ نماز کی چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ سچا ہو جاتا ہے، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، شاداب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں آیات کو عزیز طلبہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو پیپرز کے اندر جو ہے وہ کچھ مزید مدد مل سکے۔ یہ جو 2 یا 3 یا 4 آیات آپ کی سکرین کے سامنے آ رہی ہیں، 3 یا 4 اس کی تشریح کی لائنیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کے علاوہ جو باتیں میں نے ایکسپلین کی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پیپر میں کھول ڈول کے، اپنے پیپر میں بڑا بڑا کر کے، اچھا خوبصورت کر کے، ذرا تفصیل وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو خوش رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سبق کی طرف بہت زیادہ توجہ کیجیے گا، اور لیکچر کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کا ویژن، تاکہ آپ کے جتنی بھی سوال ہیں، کویسچنز ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔